اور مسلم اور یہودی کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودی کی طرف جو ہے یہودی پلس امریکہ پلس ویسٹرن کلچر، دیکھیں کرسچن الگ ہے، ویسٹرن کلچر الگ ہے۔ کرسچن تو ویسٹرن کلچر جو ہے اپنے آپ کو کرسچن لیبل پر کام کرتا ہے، کرسچن لیبل لگاتا ہے، لیکن وہ کرسچن نہیں ہے۔ اگر وہ کرسچن ہوتا تو یہودیوں کا ساتھ نہیں دیتا، یہودیوں سے لڑتا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا کرنالوجی سمجھنا یا ٹرمنالوجی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب جوائنسٹ ہے۔ جوائنسٹ کہتے ہیں ایسے انسان کو جو مذہب کا سہارا لے کر دنیا حاصل کرنے کے مٹیریل حاصل کرنے کے پیچھے پڑتا ہے۔ تو ایران ایک طرف مسلم ہے۔ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ اس طرح آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بالکل نہیں، یہ جنگ آج سے 7,000 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ اور ان کو شکست کب ملی؟ ان کو شکست ملی اللہ کے رسول، آخری رسول محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے وقت ان کو شکست ملی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے ان کو جڑ سے اکھاڑا، یہاں سے اکھاڑ کے پھینکا۔ پھر یہ 500 سال پہلے یہاں پر آئے، یعنی کہ 500 سال کی ان کی محنت ہے اس جگہ کو ہڑپ کرنے کی۔ 500 سال سے لگاتار انہوں نے اسٹڈی کیا، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ یہاں کے لوگ لیڈرشپ کو بہت فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم لیڈر ہی اپنا قبضے میں یا پھر اپنا بنا لے یا اپنا ہی لیڈر وہاں پر پلیس کر دے تو یہ پورا علاقہ ہمارے قبضے میں آئے گا۔ تو اس طرح 500 سال سے یہ لیڈر اپنا لیڈر اس زمین کے لوگوں میں گھسا کر بنا کے بیٹھے ہیں۔ اب ایک ایمان والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ زمین جو ہے کسی درندوں کے ہاتھ میں پڑے۔ دیکھیے درندے اسے کہتے ہیں جس کا کوئی قانون نہیں ہوتا، جانور اسے کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جانور ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ اپنے مرضی سے جب چاہے جب کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا، تو یہاں پر ایران جو ہے ایک ایمان والا ہے، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ جب تک ایران رہے گا یہ پوری کی پوری زمین ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے مل کر آج سے 100 سال پہلے ہی ایران کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران برباد ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مضبوط ہوتا گیا۔ تو یہ جو لڑائی ہے یہ ایران کے لیے نہیں ہے، یہ مکہ مدینہ کے لیے ہے۔ پورا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایران اسرائیل بول کر جو لڑائی چل رہی ہے یہ مکہ مدینہ کو ہڑپ کرنے کی لڑائی ہے، اور اتنا جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے انسانوں، یعنی کہ انصاف پسند انسانوں، آپ کو سمجھنا ہے کہ ان کا مقصد، ان درندوں کا مقصد، ان جانوروں کا مقصد مکہ مدینہ کے اندر گھسنا ہے، کیونکہ مکہ مدینہ کے اندر جو قانون ہے کہ یہاں پر صرف مسلمان ہی جا سکتا ہے، تو یہ قانون ان کو بہت اندر سے چبھتا ہے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پوری دنیا یا پھر دنیا میں جو آسمان ہے وہاں گھوم سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہ اپنے آپ میں چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ تو اس چیلنج کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس چیلنج کو انہوں نے قبول کیا،
اور یہ وہاں گھسنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ گھسیں گے تو یہاں پر انٹری ملنا مشکل ہے، تو انہوں نے پیچھے کا دروازہ استعمال کیا اور شیطانی لیڈروں کو، شیطانی لوگوں کو مسلمانوں کے اندر اپنا لیڈر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، انصاف پسند لوگوں، اب یہاں پر آپ دعا کیجئے، دوا کیجئے، آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے، اور مکہ مدینہ کے پوتر استان کو بچانے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے، اور آگے آئیں، آگے آئیں، دعا کیجئے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا جنگ کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جنگ کو سمجھنے کی پہلی کڑی تھی۔